العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء ذوی الاحترام و حاضرین سنی اجتماع و خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، مرد حضرات بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ سے درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤ، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حساب انعام و اکرام کے ساتھ کرم و فضل ہے کہ اس وقت دینی باتوں کو سیکھنے اور اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے کی اس نے توفیق عطا فرمائی اور محفل میں حاضری کی سعادت اس نے عطا فرمائی۔ بھروچ کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کے 2 روزہ عظیم الشان سنی اجتماع کا آج پہلا دن جو عورتوں کے لیے مخصوص ہے، اس اجتماع میں اللہ عز و جل آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ مجھ سے پیشتر محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی سے عورتوں کے مسائل سے متعلق قرآن اور حدیث کے اندر جوابات آپ نے سماعت فرمائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے امید ہے کہ بہت ساری بہنوں کو نئی معلومات حاصل ہوئی ہوگی اور ان معلومات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی وہ کوشش کریں گی۔ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کی غرض و غایت اور انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ قلب و جگر کے اندر محبت اسلام پیدا ہو اور وجود پر اسلام کی حکومت نافذ ہو اور ہماری زندگی کا کوئی قدم بھی ایسا نہ اٹھے جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نقصان کا سبب بنے، تباہی کا سبب بنے، بربادی کا سبب بنے،
اور جہنم میں جانے کا سبب بنے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان محفلوں میں آنے والے مرد ہوں یا عورت، بہت ساری باتیں ان کے کانوں تک ایسی پہنچتی ہیں جن پر عمل کر لینے کے بعد ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور ان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور سنی دعوت اسلامی کے سنی اجتماع میں آنے والی کئی خواتین کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہوا، اور ماضی میں ان کی زندگی کچھ اور تھی، لیکن اجتماع میں آنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سماعت کر لینے کے بعد ان کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہوئی، اور ایک ماں اچھی ماں بن کر، ایک بیوی اچھی بیوی بن کر، ایک بیٹی اچھی بیٹی بن کر، ایک بہن اچھی بہن بن کر، ایک پڑوسن اچھی پڑوسن بن کر اپنی زندگی گزارنا شروع کر چکی۔ آج بھی میں اسلامی معاشرے کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں گوش گزار کروں گا، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کی روشنی میں کچھ ایسی باتیں آپ کے کانوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا جن پر عمل کرنے کے بعد جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے بھی بچا جا سکے، اور صحابیات کی زندگی اور ان کے نقش قدم پر چل کر معبود کی بارگاہ سے جنت کا پروانہ حیات اور مزدہ جافزہ بھی حاصل کیا جا سکے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں مرد بھی مراد ہیں، عورتیں بھی مراد ہیں۔ مرد بھی اسلام میں پورے داخل ہو جائیں، عورتیں بھی اسلام کے اندر پوری داخل ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ جو چیز ہمارے تن کے لیے آسان ہو اور نفس کے لیے کوئی گراں نہ گزرتی ہو، ان چیزوں کو اگر دائرہ اسلام کے اندر ہے تو اختیار کیا جائے، اور جن چیزوں سے نفس کے اوپر گراں گزرتی ہوں جو چیزیں، اور جو چیزوں پر عمل کرنا نفس پر بار محسوس ہوتا ہو، ان چیزوں سے روگردانی کر کے اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی خلاف ورزی کی جائے نہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ حکم رسول اعظم کا ہو یا حکم خالق کائنات کا ہو، وہ نفس پر گنا بھی گزرتا ہو تو ہمیں نفس کو نہیں دیکھنا، حکم کس کا ہے اسے دیکھتے ہوئے اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤں، آج دنیا یہی کوشش کر رہی ہے کہ صرف رسمی طور پر اسلام پر عمل ہو اور حقیقی طور پر انسان کی زندگی، مسلمان کی مکمل زندگی غیر اسلامی ہو جائے، غیر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو جائے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے خلاف زندگی گزارتے ہوئے دونوں جہاں کا خسران اور دونوں جہاں کی تباہی کو دعوت دی جا سکے۔ پوری دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ عورتیں اسلام کے احکام کی پیروی کرنے کی بجائے اسلام کے احکام سے روگردانی کریں، لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات جو تھی، ان کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا کتنا خیال تھا، اور اسلام پر عمل کرنے کا کتنا عظیم جذبہ ان کے دلوں کے اندر موجود تھا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ساتھ چند دراہیم کو لے کر کے بازار کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی ایک گلی سے گزرے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر ایک بڑھیا خاتون پر پڑی جو بیٹھے ہوئے رو رہی تھی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانوروں کے آنسو نہیں دیکھ سکتے تو اس خاتون کے آنسو کو سرکار کیسے دیکھ سکتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے پوچھا، مائی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرتی ہے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں انصار عورتوں کے یہاں زندگی گزارتی ہوں، ان کی خادمہ کی حیثیت سے ہوں۔ انہوں نے مجھے 2 درہم دیے تھے بازار سے کچھ چیزوں کو خریدنے کے لیے۔ میں بازار گئی اور جیسے ہی میں بازار پہنچی وہ درہم مجھ سے گم ہو گئے۔ اب میں رو رہی ہوں
اور افسوس کر رہی ہوں کہ پلٹ کر اگر میں ان انصار عورتوں کے پاس گئی تو ان کو کیا جواب دوں گی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس غلطی کی سزا مجھے سخت سے سخت ترین ملے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کی باتیں سماعت فرمائی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے 2 درہم نکالے، اس بڑھیا خاتون کو دیے اور ارشاد فرمایا جو چیزیں بازار سے لینے کے لیے تم سے کہا گیا ہے وہ بازار سے خریدو اور جا کر کے پھر ان کے وہاں وہ چیزیں پہنچا دو۔ وہ خاتون خوشی خوشی لیتی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دیتی ہے اور پھر چل نکلتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کی گلی سے پھر مدینے میں ایک گلی کے قریب سے پھر گزرے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص وہاں پر موجود ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں ایک دکان کے پاس سے پہنچے، ایک جگہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص خریدی اور پھر قمیص خرید کر جب پلٹے تو ایک شخص تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس کے جسم پر صرف تہبند موجود تھا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی، اور وہ شخص یہ صدا لگا رہا تھا جو مجھے قمیص پہنائے گا اللہ اسے جنت کا لباس پہنائے گا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس گدا اور اس صدا لگانے والے کے پاس رکتے ہیں، اس کی آواز کو دوبارہ سرکار نے سماعت فرمایا اور پھر وہ شخص یہ کہہ رہا تھا جو مجھے قمیص پہنائے گا اللہ اسے جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیا قمیص خریدا تھا وہ اس شخص کے سپرد کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے وہ قمیص دے کر جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں کچھ فاصلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ایک گلی کے اندر اسی بڑھیا کو دیکھا جو بڑھیا اس سے پہلے 2 درہم لے چکی تھی، وہ بیٹھی ہے، رو رہی ہے، گریوزاری کر رہی ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے سوال کیا مائی اب کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ عرض کرتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں جو ہے تم سے 2 درہم لے کر میں نے چیزیں تو خرید لی لیکن تاخیر کافی ہو چکی ہے، ڈر رہی ہوں کہ میں ان کے گھر تک پہنچوں گی، میری مالکن کے گھر تک پہنچوں گی، ان انصار خواتین کے گھروں تک پہنچوں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تاخیر کی مجھے سزا ملے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی بات سنی اور سننے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں مائی چلو ہم چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا خاتون کو لے کر کے اس علاقے کی طرف بڑھے جن علاقوں کے اندر انصار کے مکانات تھے جو قریب ملے تھے اور وہاں پر سب موجود تھی، خواتین اسلام جلوگر تھی، مرد باہر کہیں گئے ہوئے تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس محلے میں قدم رکھنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آواز لگائی اے بیبیو اللہ کی طرف سے سلامتی ہو تم پر، اللہ کی طرف سے رحمت ہو تم پر، لیکن کسی گھر سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب نہ آیا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوبارہ ان بیبیوں کو، ان خواتین اسلام کو سلام پیش کرتے ہیں، رحمت و برکت کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن دوبارہ بھی اندر سے جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پیش کیا اور برکت و رحمت کی دعائیں کی تو مدینہ منورہ کے اس محلے میں بسنے والی عورتوں کے گھروں سے بیک آواز جواب آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی اللہ کی طرف سے سلام و رحمت و برکت ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بیبیو یہ بتاؤ اس سے پہلے جب میں نے آواز لگائی اور سلام پیش کیا تو کیا تم نے سنا نہیں تھا؟ بیک زبان عورتوں نے کہا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے پہلی مرتبہ بھی آواز سنی، دوبارہ بھی آواز سنی اور تیسری مرتبہ سننے کے بعد ہم نے جواب اس لیے دیا کہ آپ سلامتی اور برکت و رحمت کی دعا کر رہے تھے۔ ہم نے اپنے بچوں کو الرٹ کر دیا تھا، انہیں چوکنا کر دیا تھا کہ دیکھو یہ وہ دعائیں دے رہے ہیں جن کی دعائیں کبھی مولا رد نہیں فرماتا، یہ برکتوں کی
دعائیں ان کی زبان سے نکل رہی ہیں، جن کی زبان سے جو دعائیں نکل جائیں اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے پہلی بار جواب اس لیے نہ دیا تاکہ 3 مرتبہ آپ یقیناً ہم پر سلامتی اور برکتوں کی دعا کریں گے، اور آپ کی دعاؤں کے صدقہ و طفیل اللہ ہمارے اوپر سلامتی کو نازل فرمائے گا، برکتوں کو نازل فرمائے گا، رحمتوں کو نازل فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد ان خواتین نے سرکار کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا، فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زحمت فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ تمہاری خادمہ موجود ہے، وہ بڑھیا جسے سامان لینے کے لیے تم نے بھیجا تھا۔ پورا واقعہ سرکار نے سنایا، بیچاری 2 درہم لے کر کے سامان خریدنے کے لیے گئی تھی، اور سامان خریدنے کے لیے بازار میں قدم رکھتے ہی ان کے 2 درہم غائب ہو گئے۔ انہوں نے گریہ وزاری کی، میں نے 2 درہم انہیں دیے، ان 2 درہم سے انہوں نے سامان خریدا، لیکن تم تک پہنچنے کے لیے وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں تمہاری طرف سے ان پر شدت نہ ہو، ان پر تاخیر کی سزا نہ ملے، اتنا سننا تھا۔ اور اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس بڑھیا کا سفارشی بن کر تمہارے پاس حاضر ہوا ہوں۔ سننا تھا کہ بیک زبان عورتوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس بڑھیا کی قسمت پر قربان کہ اس کی سفارش آپ فرما رہے ہیں، اس کے صدقے آپ ہمارے گھر پر تشریف لائے، اس کے صدقے آپ ہمارے محلے میں تشریف لائے، آپ نے ہمیں سلامتی کی دعا دی، ہم کچھ اور تو اس بڑھیا کو اس احسان کے بدلے نہیں دے سکتے، بس اتنا کہتے ہیں کہ آپ کی سفارش تو کیا قبول ہے ہی، لیکن اس کی وجہ سے جو آپ کا احسان ہم پر ہوا سرکار، ہم اس کو آزاد کرتے ہیں، اس کو غلامی سے نکالتے ہیں اور اسے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ آج سے اس کے اوپر کوئی خدمت لازم نہیں، یہ جس طرح چاہے اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤ، اسلام میں پوری طرح داخل ہونے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ نماز، روزہ اور حج و زکاتی کی پابندی کی جائے۔ اسلام میں پوری طرح داخل ہونے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ حج و زکات کی ادائیگی صرف ہو۔ اسلام میں پوری طرح داخل ہونے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ قرآن مقدس کی تلاوت صرف کریں۔ اسلام میں پوری طرح داخل ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اسلام جو سلوک کا حکم دیتا ہے اس سلوک کا خیال رکھا جائے، جس کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیتا ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، جن جرائم سے بچنے کا حکم دیتا ہے ان جرائم سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤ، ذرا سوچو تو صحیح، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بڑھیا سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو سرکار دیکھ نہ سکے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامک کلچر کو پیدا کرنے کی کوشش کی اور بتایا کہ دیکھو کوئی بڑھیا عورت اگر پریشان ہو، غمگین ہو، گریہ زاری کر رہی ہو تو اسے ایسے ہی چھوڑ کر نہ نکل جانا، بلکہ اس کے دکھ درد کے اندر شریک ہونا، اس کی پریشانیوں کو جاننے کی کوشش کرنا، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، اس بڑھیا خاتون کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کے گھروں تک پہنچے جن عورتوں کے گھروں کے پاس پہنچنے کے بعد اس عورت کو اچھا سلوک اس کے ساتھ ہوا، آزادی کا پروانہ ملا، اور ان بیویوں پر، ان صحابیات کی عظمتوں پر قربان جائیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاتے ہی انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ اس نے جرم کون سا کیا ہے، اس نے غلطی کون سی کی ہے، اس نے تاخیر کیوں کی۔ یا ظاہر سی بات ہے کہ کسی کام والی کو رکھا جائے اور کوئی چیز مارکیٹ میں لینے کے لیے اسے بھیجا جائے، آنے میں تاخیر ہوگی، کھانا پکنے میں تاخیر ہوگی، بچوں کے بھوک کا معاملہ ہوگا، ایسا معاملہ اس عورت کے ساتھ بھی تو ہوا ہوگا۔ وہ بھی چیزیں لینے کے لیے گئی تھی، آنے میں تاخیر ہوئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بڑھیا کو وہ تانا دیتی، اس بڑھیا کے حوالے سے کچھ الفاظ استعمال کرتی، لیکن نہیں، اس بڑھیا کی سفارش حضور نے فرمائی تو عورتوں نے فوراً سرکار کی سفارش قبول بھی فرما لی، اور یہ نہ دیکھا کہ آنے والی کام والی ہے، خادمہ ہے، یہ دیکھا کہ سلوک مصطفیٰ نے کیا ہے اور حکم مصطفیٰ جان رحمت
نے اس کے ساتھ اچھا کرنے کا حکم دیا، اس لیے فوراً حکم مان کر اس عورت کے ساتھ اس نے حسن سلوک کا ان لوگوں نے مظاہرہ پیش کیا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤ، آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ کمزوروں پر شفقت کریں، کمزوروں پر مہربانی کریں، کمزوروں کے ساتھ نرم گوشہ رکھیں، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزاؤں کی زندگی میں اسلام کا کتنا جذبہ موجود تھا، اسلام پر عمل کرنے کا کتنا حوصلہ ان کے اندر موجود تھا، کس طریقے سے وہ مکمل اسلام کے اندر داخل ہو کر اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارتی تھی۔ اللہ اکبر، آج اگر کسی عورت کا معاملہ یہ ہو کہ اللہ اسے حسن عطا فرما دے، اللہ عز و جل قیمتی لباس عطا فرما دے، اللہ عز و جل بہترین شوہر عطا فرما دے، اللہ عز و جل بہترین محل عطا فرما دے، اس کے پاؤں زمین پر نہیں رہتے، وہ اڑنے لگتی ہے، اس کے مزاج میں فرق پیدا ہو جاتا ہے، تکبر اس کی اداؤں سے چھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بغور سماعت فرمائیں اور اس کے بعد اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ پہنچا، مکہ مکرمہ میں ایک خاتون کا چرچا میں نے سنا، اس خاتون کے حوالے سے مکہ کے باشندہ لوگ، مکے کے باشندے یہ کہا کرتے اور عورتوں میں یہ تذکرہ ہوتا کہ اس عورت کو اللہ نے آنکھیں بڑی خوبصورت عطا فرمائی ہیں۔ مکہ کی عورتیں اس عورت کی خوبصورت آنکھوں کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر پر جایا کرتی۔ جب اس عورت کو اس چیز کا علم ہوا کہ میری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں اور میری خوبصورت آنکھوں کے چرچے پورے مکہ میں ہو رہے ہیں، تو وہ خشیت ربانی کی بنیاد پر گری و زاری میں مصروف ہو جاتی ہے، رونے لگ جاتی ہے، اور رات و دن اس کا رونے میں گزرتا ہے۔ روتے روتے اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ آنکھوں میں جو کشش تھی وہ کشش بھی ختم ہو گئی۔ مکہ میں بسنے والی عورتوں نے اس خاتون سے کہا کہ اللہ نے اتنی خوبصورت آنکھیں تمہیں عطا فرمائی اور تمہاری ان خوبصورت آنکھوں کی زیارت کے لیے دور دراز سے عورتیں یہاں تک پہنچتی ہیں، لیکن تم نے رو کر اپنا برا حال کیا ہے اور خوبصورتی کو رونے کی وجہ سے تم نے زائل کر دیا۔ ارے یہ تو بتاؤ، جس کو اتنی خوبصورت آنکھیں ملے وہ روئے کیوں؟ اسے تو شکرانہ ادا کرنا چاہیے، لیکن تم کیوں گریہ وزاری کر رہی ہو؟ اس خاتون نے جواب دیا، دو چیزوں نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا۔ ایک چیز تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ خوبصورت آنکھیں دینے والا کون ہے؟ پالنہار حقیقی، معبود برحق اللہ رب العزت۔ اب جس نے یہ آنکھیں عطا فرمائی، اگر میں نے ان آنکھوں کا صحیح استعمال کیا تو کل بروز قیامت میرا مولا ان آنکھوں سے بھی خوبصورت آنکھیں مجھے جنت میں عطا فرمائے گا۔ لیکن رو اس لیے رہی ہوں کہ اللہ نہ کرے میری آنکھوں کا میں نے غلط استعمال کیا یا آنکھوں سے گناہ سرزد ہو گئے اور اللہ عز و جل ناراض ہو کر
مجھے اور میری آنکھوں کو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کے اندر داخل کر دیا تو یہ خوبصورت آنکھیں میری کس کام کی؟ بس یہی تصور مجھے رلا رہا ہے کہ ان آنکھوں کے ساتھ میں جنت میں جاؤں گی یا ان آنکھوں کے ساتھ میں دوزخ میں جاؤں گی۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خاتون نے جب عورتوں کو یہ جملہ کہا تو عورتوں کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے، وہ گریو زاری میں مصروف ہو گئی، اور ایک اسلامی فکر ان کے دل و دماغ کے اندر روشن ہوئی کہ آدمی اس وقت تک اپنے آپ کو کامیاب نہ سمجھے جب تک کہ وہ اس دنیا سے ایمان لے کر کے نہ جائے اور ایمان کے ساتھ اس کی رخصتی نہ ہو، دنیا سے کچھ نہ ہو۔ اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حسن موجود ہے، جمال موجود ہے، خوبصورتی موجود ہے، شوہر موجود ہے، آسائش کے سامان موجود ہیں، لیکن نہیں معلوم کہ یہ ساری چیزوں کی وجہ سے اللہ جنت عطا فرمائے گا یا گناہوں کی وجہ سے اللہ دوزخ عطا فرمائے گا۔ آج ہماری بہنوں کے مزاج میں کتنا بڑا فرق آ گیا۔ اگر انگلینڈ کی ویزا لگ گئی، شادی وہاں طے ہو گئی، مزاج بدل گیا، انداز بدل گئے، خوبصورتی اللہ نے عطا کر دی، غلط اس کا استعمال شروع ہو گیا، دولت اس کے پاس آ گئی، غلط استعمال شروع ہو گیا، اللہ عز و جل نے کوئی خوبی عطا کر دی، ان خوبیوں کا مس یوز ہو گیا۔ لیکن وہ عورت جس کی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے مکے کی عورتیں آتی تھی، اس کے دل میں تو اللہ کا اتنا ڈر تھا کہ اگر وہ آنکھیں جہنم کا ایندھن بن گئی تو پروردگار کی ان آنکھوں کی وجہ سے، جو آنکھیں گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈال دی جائیں، ایسی آنکھیں کس کام کی ہوں گی؟ اس لیے پتا چلا کہ اسلامی فکر یہ ہے، اسلامی سوچ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر مل جائے تو اس کی صحیح قدر کرنی چاہیے، اس کے قانون کے مطابق، اس کے ارشاد کے مطابق، اس کے فرمان کے مطابق آنکھوں کا استعمال ہونا چاہیے، وجود کا استعمال ہونا چاہیے، زندگی کا استعمال ہونا چاہیے، ورنہ معبود برحق کی بارگاہ کے اندر سخت ترین پیشی ہوگی، اس وقت دنیا کی کوئی طاقت بچا نہ سکے گی۔ آج اگر کوئی تعریف کر دے تو پیر زمین پر نہیں ٹکتے، کوئی کہہ دے تم بڑی اچھی لگتی ہو تو زمین پر پیر نہیں ٹکتا، کوئی کسی ہیروئن کی تمثیل، کوئی کسی ہیروئن سے تشبیہ دے کر کے ایک بچی کی زندگی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتی ہے۔ لیکن آپ سوچو، جس کی آنکھ کا یہ عالم کہ عورتیں آنکھوں کی زیارت کے لیے آتی، لیکن اسے اس کی فکر نہ تھی کہ کوئی آنکھ کے بارے میں کیا کہتا ہے، تعریف کے کلمات کیا کہتا ہے، حسن کے حوالے سے کیا کہتا ہے، میری آنکھوں کی زیارت کے لیے کون آتا ہے۔ اسے فکر تھی تو بس ایک چیز کی، اور وہ تھی فکر آخرت کہ قیامت میں میرا مولا مجھے کہاں رکھے گا، جنت میں رکھے گا یا دوزخ میں رکھے گا۔ یہ ہے اسلامی کلچر، یہ ہے اسلامی تہذیب، یہ ہے اسلامی قانون کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی عورت اس وقت تک اطمینان کی سانس نہیں لے سکتی جب تک کہ اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ مولا اس کے حوالے سے کیا فیصلہ فرمانے والا ہے، اور یہ فیصلہ مرنے کے بعد ہی ہوگا۔ پوری زندگی اسے یہی فکر دامن میں سمائے رکھنی چاہیے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے، حسن بھی اس کا دیا ہوا ہے، جب وہ چاہے لے سکتا ہے، جب وہ چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ آج یہی اسلامی فکر کا فقدان عورتوں میں دکھائی دیتا ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ اب پکچروں کے نام سے لے کر سیریلوں کی ابتدا تک ہر چیز کے اندر غیر اسلامی تو اپنی جگہ پر، بلکہ کفر و شرک کے راستے پر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے گانوں کے بول کفریہ ہوتے، جسے گنگنانے کے بعد آدمی اسلام سے نکل جائے، لیکن اب تو شاید ہی مسلمان کا کوئی گھر ایسا ہو جہاں پر لوگ روزانہ بتوں کی پوجا نہ دیکھ رہے ہوں یا ان کے گھروں کے اندر بھجن نہ ہوتے ہوں۔ مجھے بتاؤ، موجودہ دور کے اندر
ہماری بہن کوئی سیریل مس کرنا نہیں چاہتی، اور جتنے بھی سیریل اس وقت ٹی وی پر ریلے کیے جاتے ہیں ان کی ابتدا یا ان کا درمیانی حصہ پوجا پاٹ اور بھجن اور مورتیوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں ذرا بتاؤ، تم نے اپنے گھروں کو کس طرح سے بت خانہ بنا رکھا ہے کہ اب کوئی گھر ایسا نہیں جہاں بھجن نہ ہوتا ہو، پوجا پاٹ نہ ہوتی ہو۔ پھر تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے گھر میں رحمتیں نازل نہیں ہوتی، برکتیں نازل نہیں ہوتی۔ ارے تمہارا زمین زندہ ہے یا مر گیا؟ تم مسلمان ہو یا کیا ہو؟ یہ کیسے گوارا کرتے ہو کہ تمہارے گھر کے اندر مورتی پوجا ہو رہی ہو، بھجن گائے جا رہے ہیں؟ ان سیریلوں کو دیکھ کر تم تفریح اور انٹرٹینمنٹ کرنا چاہتے ہو؟ جن سیریلوں کی وجہ سے اور جن پکچروں کی وجہ سے جہنم کے دہتے ہوئے شعلے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی حد تک بھی دل کے اندر موجود نہیں؟ کیا ان چیزوں کو نہیں دیکھ کر تمہارا کوئی دنیاوی نقصان ہوگا؟ قرآن تو کھولتے نہیں، دینی باتیں تو سیکھنے کا جذبہ نہیں، شام ہوتے ہی